اس کے بعد آپ کا اس وقت پولیٹیکل سچویشن بالخصوص سمبریال کا الیکشن بھی، اور ہمارے لطیف چترالی صاحب، عبداللطیف چترالی صاحب جن کے خلاف ہوا تھا کنوکشن آئی تھی، اور ہمارے باقی ساتھیوں کی بھی، اور پھر باقی بھی چیزیں، اور اس کے بعد پھر اکانومی۔ خواتین و حضرات، میں 7 تاریخ سے لے کے تقریباً 2-3 ہفتے میں علیل تھا، ہاسپٹلائز تھا، تو آپ سے اس دوران بات چیت نہیں ہو سکی۔ میں یہاں سے کروں گا کہ افواج پاکستان اور بالخصوص پاک فضائیہ پاکستان ایئر فورس نے جو ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کیا وہ بڑا بہترین تھا، اور اس پہ ہم لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یہی بات میرے قائد اور میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس وقت آپ کا یہ انسیڈنٹ پہلگام کا ہوا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور قوم متحد ہوئی۔ ان لوگوں کو جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا، وہی لوگ جو ہیں وہ آپ کے سب سے صفحے اول میں آپ کی ڈیجیٹل میڈیا میں پاکستان کا دفاع کر رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے ساتھی ہیں، وہ صفحے اول میں تھے، پہلی بات۔ دوسری اہم بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کے پلوامہ کے اٹیک کے بعد، آپ وہ تقاریر ان کی دیکھیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مودی ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالے گا۔ اور میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جس وقت پلوامہ ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ سوچیں گے بعد میں، وار ہم لوگ پہلے کریں گے۔ آپ کو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ان کی جو ان کی پیشن گوئی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور پہلگام کا وہی ہوا۔ ان کے جو وہاں پہ ٹورسٹ ہلاک ہوئے ہندوستان کے، مودی سرکار نے وہی فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی، پر الحمدللہ اس کو منہ کھانی پڑی، اور اس پہ ایئر فورس کا اور آرٹلری کا اور آپ کے راکٹس کا، میسائلز کا، اور آپ کے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تھا۔ اور یہ 3 چیزیں ٹرپل ایز اس کو کہتے ہیں۔ میں قومی اسمبلی میں 5 مئی کو جو میری تقریر تھی، وہ اسپیکر نے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ اس کو بہت کٹوتی اس کی کہی، پر وہاں پہ میں نے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کی جنگوں میں 3 ٹرپل ایز اس کو کہتے ہیں۔ اللہ، ایئر فورس، آرٹلری اس کا بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے، اور ہر ایک جنگ میں 65 کی جنگ میں ایئر فورس اور آرٹلری کی وجہ سے 45% ہندوستان کی اموات ان کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور باقی جنگوں میں بھی اس بار بھی وہی پروو ہوا۔ اسی 5 تاریخ کی تقریر میں نے پوری جگہ بتا دی تھی کہ آپ کا اخنور اور جموں سے لے کے نیچے رحیم یار خان تک یہ کوریڈورز استعمال کرے گا ہندوستان، اور وہی انہوں نے وہیں سے فضائی اٹیک کیے تھے، اور زمینی دستے بھی ان کے تیار ہو رہے تھے۔ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح کہا تھا، میں پھر دہراؤں گا کہ میں سوچوں گا بعد میں وار پہلے کروں گا، بدقسمتی کے ساتھ شہباز شریف میں وہ جرت نہیں ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، شہباز شریف میں وہ جرت نہیں ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو اس نے تقریر کی تھی وہ نہایت ہی بزدلانہ تقریر تھی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ ایٹامک ویپنز اپنے میسائلز فرسٹ یوز کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اور بھائی یا تم پہلے استعمال نہیں کرو گے تو وہ کوئی شرشریوں کے طور پہ استعمال کرو گے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت ہندوستان نے 7 تاریخ کی صبح 12 بجے کے بعد اٹیک شروع کیے، تو شہباز شریف کا کام یہ تھا کہ وہ امیجیٹ ریٹیلیشن آرڈر کرتا، اس نے نہیں کیا۔ 10 تاریخ تک انتظار کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اس کی کوتاہی تھی، اور اس فارم 47 رجیم کی کوتاہی تھی، کیونکہ ان کے پاس اونرشپ نہیں ہے۔ آپ کی مسلح فارس تو ایک بندوق ہے، ٹریگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، ٹریگر دبانا آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ شہباز شریف میں نہ وہ صلاحیت ہے نہ وہ جرت ہے، کیونکہ وہ ڈرپوک آدمی ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوتے تو یہ 10 تاریخ کی جگہ 7 تاریخ کو ہو چکا ہوتا، 7-8 تاریخ کو ہو چکا ہوتا، اور اس انتظار کی وجہ سے ہمارے سندھ میں ایئر فورس بیس پہ میسائل اٹیک ہوا، ڈرون اٹیک ہوا، جس میں ہماری شہادتیں ہوئیں۔ یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہندوستان اس موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ خدا نخواستہ پھر وہ اپنا کرے گا، اور اس کی اسٹریٹجی ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس۔ وہ ہلکی ہلکی ضربیں ہمیں مارتا رہے گا، مختلف جگہوں میں دہشت گردی میں وہ ملوث ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہونی چاہیے اور ہوگی بھی کہ اس کو فرسٹ سٹرائک میں ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں یوز آف ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے نہیں کترانا چاہیے۔ لو ییلڈ نیوکلیئر ویپنز ہمیں استعمال کرنے چاہیے، یا ان کا آرمڈ دستہ، ان کے ٹینکوں کے دستے پاکستان کے قریب بھی آئیں،
ان کے اپنے ٹیریٹری کے اندر ہمیں فرسٹ اسٹرائک پہلے کرنی ہوگی، ایئر فورس، آپ کی میسائلز اور آپ کی نیوی کے ذریعے۔ یہاں پہ تو آ گئی آپ کی بات دفاع کی۔ اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں خواتین و حضرات، اپنا سب سے اہم بات کہ اس وقت پولیٹیکل ماحول کیا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں پی ٹی آئی مکمل طور پہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے افواج پاکستان کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ صف اول میں کھڑی اور لیڈ کر رہی۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ یہ رجیم، شہباز شریف کی رجیم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہمارے ممبر قومی اسمبلی جناب عبداللطیف چترالی صاحب کو، ان کو 10 سال کے لیے ان کے خلاف ورڈکٹ سنا دیا۔ کس بیسس پہ؟ آپ کے فیبریکیٹڈ بیسس پہ۔ ان کے ساتھ ہمارے باقی ورکرز کو بھی۔ یہ کوئی کام ہے کرنے کا؟ اس کو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خلاف بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرا سیاسی مخالف، جس کو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ میں میں نے 40,000 سے ہرایا تھا، اور پھر 2024 میں جس وقت میں ایک سیکنڈ بھی اپنے حلقے میں کیمپین بھی نہیں کر سکا، میں اپنے والد صاحب کی تدفین میں پوری طرح شرکت نہیں کر سکا، میرے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز والے پڑ گئے اور وہاں سے مجھے نکلنا پڑا قبرستان سے، تو اس میں بھی میرا سیاسی مخالف کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے۔ او بھائی میں تو تھا ہی نہیں۔ میرے گھر کے اوپر 18 ریڈز ہوئے، اور اس کے بعد وہ جب اس نے پٹیشن دائر کی الیکشن کمیشن میں تو وہ ٹائم اس کا ختم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ ہائی کورٹ گئے، ہم نے کہا جی یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے ٹریبیونلز کا۔ اس وقت عامر فاروق صاحب نے سٹے دیا، نیب چیف جسٹس ڈوگر آئے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو واپس ریمانڈ کیا۔ 3 ہیئرنگز ہو گئی ہیں اور میرے سیاسی مخالف کا وکیل ایک بار بھی وہاں پہ نہیں آیا اور وہ بینچ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد اس کو کہیں سے سوچ آئی، کوئی چیز نازل ہوئی رات کو اس کے اوپر، تو جو 2018-2023 کا آپ کو یاد ہے بائی الیکشن شروع ہوا تھا، پھر ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر 2024 کا الیکشن ہوا، اس میں جتنے اعتراضات تھے جو اس کے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اور کورٹ کے سامنے رکھے، وہ سارے کے سارے اس کے مسترد ہو گئے۔ وہ سارے اٹھا کے اس نے اسپیکر کو بھیجے، اور اسپیکر نے سردار ایاز صادق، جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور بدقسمتی کے ساتھ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، وہ اسپیکر کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جس وقت میرے یہ بھائی بھی اریسٹ ہوئے تھے، شیخ وقاص صاحب، پچھلے سال، جس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ انہوں نے پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کیا، وہ آئے اور ہمارے ساتھیوں کو وہاں سے پارلیمنٹ کے اندر سے لے کے گئے۔ سردار ایاز صادق نے کیا ایکشن دیا؟ اس نے صرف ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو سسپینڈ کیا اور ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جس کی تجویز میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ دی تھی پہلے، اور اس کو ویپنائز کر کے اس کو 26ویں آئینی ترمیم اس سے پاس کرائی اسی اسپیشل کمیٹی سے۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے شبلی فراز صاحب ہو گئے، ہم باقی سارے ہو گئے ہیں، ہمارے مختلف پریولیجز وائلیٹ ہوئے ہیں اڈیالہ جیل میں، باقی جگہوں میں۔ اسپیکر نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہمارے پچھلے 6 مئی کو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے کپڑے انہوں نے پھاڑے، ہمارے چیف ویپ صاحب کے، عامر ڈوگر صاحب کے پولیس ایس ایچ او نے پھاڑے، ہمارے چنگیز کاکڑ صاحب کا بازو جو ہے وہ سپرین ہوا، باقی ساتھیوں کا بھی۔ اسپیکر نے کیا ایکشن لیا؟ کچھ ایکشن لیا۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور جس وقت کوئی ریفرنس اسپیکر کے پاس آتا ہے اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے یہاں تک کال نہیں کی کہ وہ کال کرتا اور کہتا کہ عمر ایوب یہ چیزیں آئی ہیں، آپ اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، ہمارے پاس سارے جوڈیشل آرڈرز موجود ہیں، ہم لوگ دے دیتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کی بھی رولنگز موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چیز کا مجاز نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم بات میں کہتا چلوں، جس کا حوالہ شبلی فراز صاحب نے دیا تھا، کہ شہباز شریف نے 16 مئی 2025 کو مجھے بحیثیت اپوزیشن لیڈر خط لکھا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے۔ اور یہ تاخیر آپ دیکھیں، یہ خط آنا تھا دسمبر جنوری میں، اور آ کب رہا ہے 5 مہینے کی تاخیر کے بعد۔ آپ یہ دیکھیں، یہ میلافائڈی، اور اس میں بھی جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کوئی ڈیٹ کا اس نے مینشن نہیں کیا۔ ہماری طرف سے پارلیمنٹری کمیٹی تیار ہے، ہم لوگ انشاءاللہ اس کو دے دیں گے۔ پر اہم بات یہ ہے کہ اس کیس میں تو چیف الیکشن کمشنر کسی ریفرنس کے اوپر جہاں پہ میرا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بات ہو تو بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تو تعیناتی کے بارے میں ہم لوگ اس کی گفت و شنید کریں گے تو اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، کیسے بیٹھیں گے یہ لوگ؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ لہٰذا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی شواہد نہیں، نیچے ریٹرننگ آفیسر اور آپ کے ہائی کورٹ نے وہ سارے شواہد میرے خلاف جو تھے وہ میرے مخالف کے نامینیشن پیپرز کے سٹیج پہ ہی ختم کر دیے تھے، اس لیے الحمدللہ میں الیکٹ ہوا اور اور الیکشن میں حصہ لیا۔ ہم لوگ خود جو ہیں وہ اس وقت روپوش تھے، تو لہٰذا
کسی قسم کی وہ بنتی نہیں ہے. اللہ بھلا کرے دھاندلی کے شواہد. اور آخری میں اس بارے میں بات کروں گا, پھر موو آن کریں گے, کہ میرے مخالف نے کہا تھا کہ جی ایک لیٹر میرے الیکشن ایجنٹ کی طرف سے 9 تاریخ کو گیا, جس کو ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے اس کو بالکل اس نے ختم کر, اس نے کہا جی یہ لیٹر مجھے کوئی وصول نہیں ہو. اور سب سے اہم بات, آپ سارے باشعور ہیں کہ 9 تاریخ کو فارم 47 میرے ہاتھ میں, میرے سٹاف کے ہاتھ میں آ گیا تھا, میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں, اور اس نے مجھے ایز ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا, مطلب ونر. اور میری لیڈ تھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ 82,000 کی. اور میرے مخالف نے مجھے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ باقاعدہ مبارکبادیں پیش کی. تو مجھے بتائیں 9 تاریخ کو ایک لیٹر ہم اپنی طرف سے دھاندلی کے حوالے سے کس طرح دے سکتے تھے؟ تو یہ ساری مفروضے ہیں. آخری بات یہاں پہ میں اکانومی کے بارے میں بات کروں گا اور پھر بات ختم کریں گے. آپ کے سمبریال کے الیکشن کے بارے میں, ہاں جی یہ بہت اہم بات, کیونکہ شبلی فراز صاحب نے بھی بات کی اور یہاں پہ وقاص شیخ صاحب بھی بات کریں گے. سمبریال کا الیکشن وہی ٹیمپلیٹ, وہی بلو پرنٹ استعمال کی گئی جو بائی الیکشنز میں پچھلے سال بھی استعمال ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب کے الیکشن میں گجرات میں, اور وہی جو کہ مونس الہی صاحب کے الیکشن لاہور میں استعمال کی گئی, اور احمد چٹھا صاحب کے بائی الیکشن میں بھی وہاں پہ بھی اسی طرح کی ایم پی اے کا بائی الیکشن تھا, وہاں پہ بھی یہی ٹیمپلیٹ استعمال کیا. وہ کیا ٹیمپلیٹ ہے؟ جو مرضی آپ کر لیں, آپ کا جناب ریٹرننگ آفیسر کا دفتر انہوں نے ایک قلعہ نما جگہ بنائی ہوتی ہے, مطلب سارے کنٹینر لگے ہوئے. آپ خود الیکشن لا اسٹڈی کر لیں, کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ کوئی بھی شخص ریٹرننگ افسر تک جا سکتا ہے اپنی کمپلینٹ لے کے. وہاں پہ وہ الاؤڈ ہی نہیں تھے. وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری, پنجاب پولیس کی جو کہ دہشت گرد فورس ہے, کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتی, صرف پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. اور اس سارے کیس میں مجھے بتا دیں کہ پنجاب پولیس کا ایک شخص بھی جس وقت پاکستان ہندوستان کی جھڑپ ہو رہی تھی, اس نے اپنے بندوق سے ایک گولی بھی ڈرونز کے خلاف چلائی ہو. مجھے ایک کوئی تصویر آپ دکھا دیں کہیں پہ بھی, اپنے تھانے کے چھت پہ اٹھا, مطلب لاہور میں یا کہیں پہ کم از کم فائرنگ تو کر لیتے نا. وہ حفظ ما تقدم کے حوالے سے بھی اپنا انگلی کاٹ کے تو شہیدوں میں اپنا نام دکھا دیتے, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. ان کے نشانے ہی نہیں ہیں مارنے کے, ان کا صرف کام یہ کہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو زد و کوب کرنا. یہاں پہ بھی سمبریال میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پورے اس ریٹرننگ افسر کے دفتر کو گھیرے میں لیا, لوگوں کو زد و کوب کیا, اور پولنگ سٹیشنز میں جا کے ان کے ٹاؤٹس, کسی نے وہاں پہ جھگڑا شروع کیا, اندر گئے بندوقیں تانی لوگوں پہ, اور پورے لوگوں کو, ہمارے پی ٹی آئی کے پولنگ سٹاف کو, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا, اور پھر خود ہی بیلٹ سٹفنگ کی. اور یہ ہم صرف نہیں کہتے, آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی یہی کیا ہے, ندیم افضل چاند صاحب نے بھی یہی بات کی, اور باقی کے بھی, اور یہ ان کے اتحادی ہیں مرکزی حکومت میں بھی, یہ بھی بات رکھیں, اور پنجاب میں بھی ان کے اتحادی ہیں, ان کے اتحادی بھی یہی بات کر رہے ہیں. سو لہٰذا وہ کہتے ہیں انگریزی میں آئی ریسٹ مائی کیس, ہمارا تو ساروں کے سامنے ہے, لہٰذا یہ سیٹ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے. اور اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی, اور مونس الہی صاحب کی, اور احمد چٹھا صاحب کے پروونشل کینڈیڈیٹ نے بھی. آگے بھی بات آتے ہیں جناب والا معیشت پہ. معیشت پہ موٹا موٹا آپ کو بتا دوں, 1,000 ارب روپے کا اس وقت 1.01 ٹریلین روپیز کا اس وقت آپ کا ریونیو کا خسارہ ہے. اس وقت آپ کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام تقریباً 25% استعمال ہوا ہے. 426 ارب روپے کو آپ ڈیوائڈ کریں 1400 ارب روپے سے, جو 1400 ارب روپے آپ کا ترقیاتی بجٹ نیشنل اسمبلی نے پچھلے سال مختص کیا تھا, اس میں سے صرف 426 ارب روپے استعمال ہوا. 75% کہاں پہ گیا یہ ہمیں بتا دیں. آپ کا تقریباً 1,000 ارب روپے کا سوال کا جواب دے اپنا فیڈرل منسٹر احسن اقبال, کہ اس کا کیا ہوا. اس کی منسٹری تو فیل ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ دیکھیں کتنی ریشو ہوتی تھی اسپینڈنگ کی. اس وقت جب پیسہ آپ کی جیب میں ہو اور ترقیاتی کاموں پہ بھی آپ نہ لگا سکے تو آپ کو شرم سے ختم ہونا چاہیے. یہ ان کی کارکردگی. دوسری آپ دیکھیں ایکسپورٹس کہاں پہ گئیں, نہ ہونے کے برابر. 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ. زراعت کے بارے میں آتے ہیں, آپ کی میجر فصلیں ساری فیل, سب کی سب سارے نیگیٹو, منفی میں. ہاں جہاں پہ ان کو جہاں پہ فاسٹ موونگ ڈیٹا جہاں پہ آتا ہے, جس طرح لارج اسکیل مینوفیکچرنگ منفی, اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ منفی, پر جہاں پہ انہوں نے دکھایا جناب کہ 20-25% سے وہ اضافہ ہوا ہے, وہ کس چیز میں, مال مویشی میں, بکریوں میں, لائف سٹاک جس کو کہتے ہیں, گائے بھینسیں, اس پہ.
اور سب سے زیادہ اضافہ انہوں نے ماشاءاللہ جو دکھایا ہے وہ کس میں؟ گدھوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ملک کو مبارکباد کہ جناب والا موجودہ رجیم شہباز شریف کی, یہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ گدھوں کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے, پر ساتھ وہاں پہ اس ڈسکلیمر بھی بتا دے کہ 4 ٹانگوں والے گدھے یا 2 ٹانگوں والے, اور 2 ٹانگوں والے ان کی پارٹی میں ہی ہیں سارے کے سارے, ان میں زیادہ ضرور اضافہ ہوا ہوگا اور خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے عقل سے, اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کو ایکسپورٹ مطلب یہ ان کا حال ہے, یہ اس رجیم کا حال ہے. خواتین و حضرات, یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے پاس اس وقت نئی فگر جو آ رہی ہیں افراد زر کی, وہ کہاں مہنگائی آ گئی ہے ابھی سامنے آ رہی ہے, سپریس نہیں کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی اکانومی گرو کریے, ہو بھائی کہاں سے گرو کریے؟ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو قرضہ جات بینک آپ کے نجی شعبے کو دیتے ہیں اس پہ کٹو, وہ کم ہوا ہے, اس کا حجم کم ہوا ہے. آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, آپ کے پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہوئی ہے, ریمیٹنسز آپ کی جناب والا نیچے ہوئی ہیں, آپ کا لیبر فورس سروے نہیں کرایا 2 سالوں سے انہوں نے. تو لہٰذا خواتین و حضرات, یہ حکومت میں نہیں کہتا, یہ رجیم ہے, یہ انسٹالڈ رجیم ہے. تو لہٰذا ان کا تو مکمل طور پہ یہ فیل ہے, اور ان کا بلوچستان کے اوپر یہ بات کرتے ہیں جی ہم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. بھائی آج بھی آپ کے پاس 1000 روپے وافر ہے, کیوں نہیں خرچ کیا بلوچستان میں؟ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے, کے پی کے بارڈر ایریاز میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ صرف اور صرف بات چیت کے ساتھ حل ہو سکتی ہے, اور وہ صرف ایک ہی شخصیت کر سکتے ہیں جن کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. بہت شکریہ. بس میں نہیں آپ بیٹھے ہی